ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ ان کو یہ ڈر لاحق ہے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے یعنی معاملہ گمبھیر ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ امام الموحدین یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو شرک سے بچا، مطلب معاملہ ڈینجر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک اخفی من دبیب النمل، کہا چیونٹی جو چلتی ہے نا، تو چیونٹی چلنے کی جو آہٹ ہے کان لگائے پھر بھی نہیں سن سکتے۔ کہا کہ شرک کا جو حملہ ہوتا ہے اس سے بھی باریک ہوتا ہے، یعنی کب دل میں شرک گھس جائے، کب ہم اور آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا اور ہم مشرک یعنی شرکیہ افعال انجام دے رہے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کا ہے۔ تو اتنا باریک ہے شرک کا حملہ، اسی لیے ہمیں اور آپ کو شرک کے موضوع کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جس کو عام طور پر شرک سمجھا جاتا ہے، مثلا کسی قبر والے کے سامنے جا کے سجدہ کرنا، الحمدللہ ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں، لیکن ابھی تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے تو پتہ چلے گا کہ اس موضوع کو کیوں پڑھنا چاہیے اور کیوں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ شرک ایک کیٹیگری کی نہیں ہے اور ایک درجے کے اور ایک شکل میں نہیں ہے، مختلف شکلوں میں ہیں۔ ابھی اس کے نمونے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں، اہل حدیث گھرانوں میں اس طرح کے شرک یعنی عام بات ہے۔ شرکیہ افعال ہیں، شرکیہ اقوال ہیں، یعنی شرکیہ باتیں ہم اپنی زبانوں میں کہتے ہیں، ہم اپنے فعل سے انجام دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم یہاں جو مصنف رحمہ اللہ نے تقریباً 4 دلیلیں ذکر کی ہے، ان دلیلوں پر بات کریں، سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں شرک کی تعریف ان یجعل للہ ندا فهو تسویۃ غیر اللہ باللہ فیما للہ من الخصائص او الحق۔ کہا کہ شرک کی تعریف سمجھ لیں۔ شرک کا معنی، لفظی معنی ہوتا ہے شراکت داری یا پارٹنرشپ کے، جیسے ایک آدمی کسی کا پارٹنرشپ بن جائے یا کسی کو بنا دے پارٹنرشپ، یعنی اس کو کہتے ہیں شراکت داری۔ تو شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس جیسا یا بعض کوالٹی میں کسی مخلوق کو اللہ کے جیسا بنا دینا، یا کہ اللہ کی طرح بعض صفات میں یعنی اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا۔ مثلا ایک آدمی پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے سجدہ کرے۔ ایک آدمی اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اس آدمی کو بھی یا اس مخلوق کو بھی اللہ جیسی صفت سے متصف کر رہا ہے کہ اللہ جس طرح حقدار ہے سجدوں کا، یہ بھی حقدار ہے سجدوں کا۔ گویا سجدہ کرنے میں اور استحقاق میں اس آدمی نے اللہ کے برابر ٹھہرایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نہیں فلاں جگہ جو جنات کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے جو علاج کرنے والے ہیں، راقی صاحب ہیں فلاں، وہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، گویا کہ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں آدمی عالم الغیب ہے، تو گویا کہ اس کو آپ نے اللہ کی ایک صفت میں اس کو اللہ کے برابر قرار دیا، یہ شرک ہے۔ تو یہ شرک کا ایک مفہوم ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرانا، مکمل طور پر ضروری نہیں ہے، کسی ایک صفت میں بھی اگر اللہ کے ساتھ یا اللہ کے برابر کسی کو قرار دیا گیا تو وہ شرک ہے۔ مثلا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں ولی، کوئی بھی ولی، کسی کا بھی نام لے لیں، وہ روزی دینے پر قادر ہیں، یا فلاں ولی جو قبر میں دفن ہیں
وہ اولاد دینے پر قادر ہیں، اس لیے لوگ جائیں اور ان سے دعا کریں اور اولاد مانگیں۔ اگر یہ ہم نے کسی اولیاء کے تعلق سے مان لیا، عقیدہ رکھ لیا، تو یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد دینا یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کی صفت ہے، وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات اگر کسی اور کے تعلق سے عقیدہ رکھا گیا تو پھر یہ شرک قرار پائے گا۔ تو یہ شرک کا مفہوم ہے۔ حکم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو شرک کی مجموعی طور پر دو قسم بنتی ہے۔ ایک شرک اکبر، یعنی سب سے بڑا شرک جس کو کہتے ہیں بڑا شرک، اور ایک ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ لیکن چھوٹا شرک جو ہے یہ گناہ کبیرہ سے بڑا ہے۔ اب اگر درجہ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے آئے گا شرک اکبر، اس کے بعد شرک اصغر، اس کے بعد گناہ کبیرہ کا درجہ ہے۔ تو اس کو شرک اصغر بولا جائے تو اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ سے بڑا ہے۔ لیکن یہ چھوٹا کس بنیاد پر ہے؟ بڑے شرک کی بنیاد پر چھوٹا شرک ہے یہ۔ اچھا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر میں اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اس کے کئی نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شرک اکبر میں مبتلا ہونے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ ایک نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر شرک اکبر میں کوئی مبتلا ہوا، اس کی زندگی کے جتنے اعمال تھے سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، سب کے سب باطل ہو جاتے ہیں، وہ ہباء منثورا، یعنی ہوا بنا کر اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اور ابھی دلیل آئے گی کہ یہ تو ہمارے اور آپ کے اعمال کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا سورہ انعام کے اندر، ایک طرف سے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آخر میں جب آیت ختم ہوتی ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ سب کے سب ان کے صفات گنائے، کون کیا ہے، سارے انبیاء کی خوبیاں گنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرک کی خطرناکی۔ تو شرک اکبر میں یہ ہوگا وہ آدمی اسلام سے نکل جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ شرک اکبر میں جو مبتلا ہوگا اس کے ساتھ دو چیز میں سے کوئی ایک چیز رہے گی، یعنی شرک اکبر اور اسلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر شرک اکبر میں مبتلا ہوا تو اسلام سے نکل گیا، جبکہ شرک اصغر کی جو ہم بات کر رہے ہیں دوسری قسم شرک کی، تو اس میں کیا ہے، آدمی اسلام سے نہیں نکلے گا، ہے گناہ بہت بڑا لیکن شرک سے نیچے ہے، اس کا مرتکب اسلام سے نہیں نکلے گا۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کے سارے عمل، مثلا اگر آج وہ کسی عمل میں اس نے شرک اصغر کیا، ابھی اس کی تفصیل آئے گی، اس کے نمونے آئیں گے، اگزامپل آئیں گے کہ شرک اصغر کون کون سے اعمال ہیں، تو شرک اصغر میں اگر مبتلا ہوا تو اس کے سارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، جس عمل میں اس نے شرک اصغر کیا ہے وہ عمل برباد ہوگا، پچھلے والے عمل برباد نہیں ہوں گے، جبکہ شرک اکبر میں زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ شرک اصغر کا مرتکب اگر شرک اصغر کرتا ہے تو وہ آدمی یعنی وہ مسلمان رہے گا۔ ابھی ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے تکفیر کا معاملہ جو ہے، تو شرک اصغر کا مرتکب جو ہوگا وہ مسلمان رہے گا، لیکن ہم کہیں گے کہ اس کا ایمان بالکل گھٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک اصغر میں مبتلا ہے، ابھی وہ اس درجے تک نہیں پہنچا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے، اور وہ کیا ہے، شرک اکبر کا درجہ ہے۔ یہ ہے شرک اصغر اور اکبر دونوں میں فرق۔ شرک اکبر کا مرتکب، اور اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو شرک اکبر کا مرتکب ہوگا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ تو حکم کے اعتبار سے یہ شرک کی دو قسمیں بنی۔ اگر دیکھا جائے جس طرح سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں،
توحید ربوبیت، اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ آپ ایک بات اور جان لیں کہ شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ شرک ربوبیت، ربوبیت میں شرک، اسماء و صفات میں شرک اور الوہیت میں شرک۔ یعنی جس طرح توحید کی قسم ہے اسی طرح شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ربوبیت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ربوبیت میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ یہ ماننا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ دنیا کو چلانے والا مدبر ہے، یہ ساری چیزیں ربوبیت میں آتی ہیں۔ اگر یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، مثلا فلاں ولی غوث اعظم مثلا روزی دیتے ہیں، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے لہٰذا رزق انہی سے مانگا جائے، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں مدفون جو قبر میں دفن ہے ان کو ہر سال چادر چڑھانا ہے، نہیں تو پھر گھر میں مصیبت آئے گی، کسی کی جان جا سکتی ہے، یہ عقیدہ اگر رکھا، یعنی مصیبت لانے والا کون ہے؟ یہ قبر والا، یہ مصیبت لاتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں ولی یا فلاں بابا ان کے پاس جاؤ تو وہ ان سے مانگو تو اولاد بھی دیتے ہیں، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک اکبر اور ربوبیت میں شرک ہے، کیونکہ یہ سارے کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت میں شامل ہے۔ اگر یہ کام کسی اور کے تعلق سے عقیدہ رکھا جائے تو یہ شرک اکبر ہے اور ربوبیت میں شرک ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ سب جو شرک کی شکلیں ہیں یہ کفار مکہ کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی پیدا کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک، روزی دینے والا، بارش نازل کرنے والا، دھوپ دینے والا، جتنے بھی ربوبیت والے کام ہیں اس میں کفار و مشرکین کسی معبود کے بارے میں عقیدہ نہیں تھا ان کا۔ اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے کافر جو تھے ان کا جو شرک تھا اس سے خطرناک شرک آج کے زمانے کے مشرکوں کا ہے، بلکہ نام نہاد مسلمانوں کا ہے، جو لوگ اپنے اولیاء کے تعلق سے، ولیوں کے تعلق سے، نیک لوگوں کے تعلق سے ربوبیت والے عقیدے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی چند مثالیں گزری ہیں، یہ سارے عقیدے آج کے نام نہاد مسلمان قبر والوں کے تعلق سے رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا شرک جو ہے کفار و مشرکین کے، کفار مکہ کے شرک سے خطرناک ہے۔ اس کے بعد کہا اسماء و صفات میں شرک کیسے ہوتا؟ اور یہ سب شرک اکبر کی مثالیں ہیں کہ اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، الا یہ کہ جیسا کہ تفصیل گزری تھی اگر وہ آدمی جاہل ہے تو اس کو بتایا جائے گا، اس کے بعد اس پر حکم لگے گا۔ اسماء و صفات میں شرک کی وجہ یعنی صورت یہ ہوگی، مثلا اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی کو متصف کرنا، جیسا کہ ابھی میں نے مثال دیا کچھ پہلے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کسی انسان کے بارے میں، کسی پیر کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں کہ فلاں بھی علم الغیب جانتا ہے، یا یہ کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ساری خبریں جو ہے فلاں کے پاس موجود ہیں، تو گویا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھا جا رہا ہے کسی مخلوق کے ساتھ، تو یہ شرکی عقیدہ ہے اور اسماء و صفات میں یہ شرک ہے، کیونکہ یہ صفت، یہ خوبی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسماء و صفات کی میں شرک میں سے مثلا اللہ کے نام، اللہ کا جو نام ہے اس سے یعنی جو اللہ کا نام نہیں ہے ایسے نام سے اللہ کو متصف کرنا، جو اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے نام قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر ذکر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نام ہیں جس کا ذکر یعنی جس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کا نام ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسماء و صفات میں شرک ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے
اللہ رب العالمین کے لیے مختلف نام بنائے، اور جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ علت الفاعلہ۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے اللہ کا نام فادر، اس طرح کے نام اللہ کے لیے استعمال کیے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں شرک ہے۔ رہی بات ایسے نام جو ترجمے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو یہ نام کے طور پر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ مثلاً یہ کہا جائے ترجمے کے طور پر، جیسے مختلف زبانوں میں مختلف نام استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ خدا ہے یا بھگوان ہے یا گاڈ وغیرہ، بطور ترجمہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کو پکارنے کی باری آئے تو ہم یا خدا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، یا اسی طرح سے یا گاڈ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے نام میں سے نہیں ہے۔ جب پکارنا ہو تو صرف اللہ کے ناموں سے پکاریں جو اللہ کے نام ہیں۔ یا اسی طرح سے اللہ کے بعض ناموں کو بگاڑ کر اپنے معبودوں کا نام رکھ لینا، یہ بھی اللہ کے نام میں شرک ہے۔ جیسے کفار مشرکین اپنے معبودوں کے نام جیسے اللات، العزیٰ، منات وغیرہ اللہ کے نام سے انہوں نے بگاڑ کر اس کو نام رکھا تھا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات میں شرک۔ اسی طرح سے الوہیت میں شرک، اللہ کی الوہیت میں شرک، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبودیت، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک۔ اور آپ یاد رکھیں، عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کی صرف یہ نماز عبادت نہیں ہے، عبادت کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، کہ ایسا نام، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کیا ہے؟ کہہ رہے کہ یہ عبادت ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر وہ چیز شامل ہوگی اس میں جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری عمل میں سے ہو یا باطنی عمل میں سے ہو۔ ظاہری عمل میں عام طور پر دیکھا جائے تو ہمارے اندر شرک موجود نہیں ہے، لیکن باطنی اعمال بہت سارے ہیں، جیسے خوف ہے، ڈر، اللہ کا ڈر، اسی طرح سے امید، توکل، اسی طرح سے استعانت، مدد طلب کرنا، استعاذہ، پناہ طلب کرنا، استغاثہ یعنی کہتے ہیں مصیبت کو دور کرنے کے لیے طلب کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ذبح ہے، نظر و نیاز ہے، یہ ساری عبادتوں کی شکلیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں دعا جو کہ ایک عبادت ہے، آپ دیکھیں گے اس میں اکثر ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے نا اس میں مبتلا ہے، یعنی اس شرک میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دعا اگر کرنا ہے تو مجھ سے کرو، کسی اور سے نہیں، کسی اور سے کرو گے دعا عبادت ہے۔ اور یہ ضابطہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عبادت جو عبادت ہے اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، وہ کسی اور کے لیے صرف کریں گے، کسی اور کے لیے کریں گے، وہ شرک قرار پائے گا۔ اسی طرح سے خوف یہ عبادت کے ارکان میں سے ہیں۔ خوف میں مختلف اس کی تفصیلات ہیں کہ اگر ایک آدمی ڈرتا ہے، اس طرح ڈرتا ہے کہ مثلاً یہ عقیدہ رکھے کہ اگر اس سال اگر چادر نہ چڑھائی جائے تو مصیبت آ جائے گی، تو یہ جو ڈر کی کیفیت ہے یہ ڈر شرکیہ ڈر ہے، اس میں بھی وہ مشرک قرار پائے گا، اس لیے کہ یہ جو ڈر ہے یہ صرف اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے تھا کہ اگر میں اللہ کی عبادت نہ کروں تو اللہ مجھے عذاب دے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے نہ بچوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے لوگوں کے یہاں یعنی اللہ رب العالمین کے خوف سے زیادہ مخلوق کا خوف، ولیوں کا خوف، اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کا، جنات کا خوف لوگوں کے یہاں اللہ سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ آپ ان سے کہیے کہ بھئی آپ کوئی جھوٹی قسم کہ اللہ سے کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ،
وہ فوراً اللہ کی قسم کھائے گا، اس وقت اس کو ڈر نہیں لگا۔ لیکن آپ ان سے کہیے کہ آپ کسی ولی کی قسم کھاؤ، یقیناً غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، لیکن آپ کہو کہ ان سے اللہ کی قسم غیر اللہ کسی ولی کی قسم کھاؤ تو نہیں۔ کیوں؟ شرک ہے اس لیے نہیں، بلکہ ڈر ہے کہ ہم جھوٹے ہیں اور ولی کی قسم کھا لیں گے تو ولی جان جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں، پھر آخرت میں کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ یعنی ولی سے اس قدر ڈر، ہاں اگر وہ شرک کے ڈر سے اگر قسم نہیں کھاتا تو ٹھیک تھا، لیکن وہ قسم نہیں کھا رہا اس لیے کہ ولی کو پتہ چل جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں آپ، یہ جو ڈر ہے اور اس میں جو ایک قسم کی ولی کے لیے جو تعظیم ہے، وہ تعظیم ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ ڈر ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ تو ایسا نہیں کہ صرف ظاہری سجدہ کرنا ہی شرک ہے، بلکہ باطنی اعمال میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ امید، اس میں بھی، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حالانکہ خوف کی بہت ساری شکلیں کیا ہے جائز ہیں، بہت ساری شکلیں حرام بھی ہیں۔ مثلا ایک آدمی کسی سے ڈرتا ہے اور ڈرنے کی وجہ سے حرام یعنی واجب چیز کو چھوڑ دیتا ہے یا حرام چیز کر لیتا ہے، تو یہ یعنی اگر واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ حرام خوف میں واقع ہوا، واجب کو چھوڑا اس کا تو الگ گناہ ہے، لیکن جس ڈر سے اس نے اس واجب چیز کو چھوڑا اس میں بھی وہ حرام کا مرتکب ہوا۔ امید ہے، توکل ہے، توکل ایک عبادت ہے، امید بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہی ہر قسم کی امید ہونی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی جاتا ہے قبر کے پاس اور وہاں سے اولاد کی امید لگاتا ہے، ایسی امید کہ بعد میں آ کے کہتا بھی ہے کہ ہم گئے تھے اس لیے مجھے اولاد ملی، یعنی اتنی اس قدر امید کہ وہ امید اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، تو یہاں بھی یہ شرک قرار پائے گا۔ گویا کہ دل کے اعمال سے بھی آدمی مشرک ہو سکتے ہیں، اس طرح کے جو عبادتیں ہیں غیر اللہ کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ توکل، بھروسہ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نہیں، ایک آدمی کیا کرتا ہے، دھاگے باندھتے ہیں نا، کالے کالے دھاگے، کوئی ہاتھ میں باندھے، کوئی پیر میں باندھے، کوئی کمر میں باندھے، کیا نیت ہوتی ہے؟ ان کا سارا بھروسہ، سارا توکل اسی دھاگے پر ہوتا ہے کہ یہی مجھے ٹھیک کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو یاد رکھیں کہ یہ شرک اکبر ہے۔ یہ دھاگا ٹھیک کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اس سے آدمی ملت سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر دھاگے کے تعلق سے یہ عقیدہ ہو کہ نہیں، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک ریزن ہے بیماری کو شفا ملنے کا، تو یہ شرک اصغر ہے جو کہ گناہ کبیرہ سے بڑا ہے، پھر اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ تو یہ سب شکلیں آپ دیکھیں مسلم سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، دھاگے باندھنا، کڑے باندھنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کہا من تعلق شیئا اکل الیہ، جس نے اپنا تعلق کسی چیز سے بنا لیا اس کو اسی کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی، ایک مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کا تعلق دنیا میں ایک دھاگے سے بندھا رہا، مصیبت میں بھی وہی دھاگا، خوشی میں بھی وہی دھاگا، ہر حال میں وہی دھاگا، اسی پر اپنا تعلق جمائے ہوئے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اس دھاگے کی طرف جس پر تمہارا تعلق تھا، جس سے تمہارا لگاؤ بنا ہوا تھا، وہ دھاگا کیا کرے گا اس کا؟ تو نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے، ایسی خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسی طرح سے مدد طلب کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا ہر حال میں، ہر چیز میں ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنی ہے۔ رہی بات ایسے معاملات جو انسان مدد کر سکتے ہیں، انسان مدد کر سکتے ہیں، روپے پیسے کے معاملے میں ہو یا ضروری سامان کے تعلق سے ہو، تو یہ استعانت یہ جائز ہے۔ رہی بات ایسے معاملات میں انسانوں سے مدد طلب کرنا یا جنوں سے مدد طلب کرنا جو ان کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ کسی یعنی کہ شفا کی بات ہو یا کسی کو اولاد دینے کی بات ہو یا ایسے کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، چاہے وہ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا ہو یا کوئی اور ہو۔
اگر وہ استعانہ بالجن ایسے امور میں کر رہا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہے، اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے استعاذہ، پناہ طلب کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے، پناہ طلب کرنا۔ ایک آدمی، ہم اور آپ اپنی زندگی میں ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں، دینی پریشانی ہے، دنیاوی پریشانی ہے، ایسے شیطان کی مصیبتیں ہیں، جادوگروں کی پریشانیاں ہیں، یہ تمام پریشانیاں ہیں۔ ایک آدمی کمزور ہونے کے ناطے وہ ان تمام پریشانیوں سے بچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نہ بچائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ایسے راستے اپناتی ہیں جو شرک ہے، پناہ طلب کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو دھاگے باندھتے ہیں، استعاذہ کہتے ہیں مصیبت کے آنے سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ہوتے ہیں نا وہ اختیار کرنا، مصیبت کے آنے سے پہلے۔ تو مصیبت کے آنے سے پہلے مصیبت سے بچنا ہے کیسے، یہ شریعت نے ہمیں پورا پروٹوکول دیا ہے، طریقہ بتلایا ہے۔ آپ معوذتین پڑھیں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، صبح و شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ہمارا پروٹوکول ہے کس سے، آنے والی مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ چاہے وہ مصیبت کسی جادوگر کی طرف سے آ رہی ہے، شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، یا کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی پریشانی، چاہے وہ بیماری کی شکل میں آ رہی ہے، چاہے وہ کسی حادثے کی شکل میں آ رہی ہے، ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے، یہ دعائیں، یہ صحیح راستہ ہے۔ لیکن اس کی جگہ پر لوگوں کے یہاں شرکیہ طریقے پائے جاتے ہیں۔ مثلا کہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے، یا نظر بد، یہ بھی ایک مصیبت ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف طریقے لوگوں کے یہاں پائیں گے کہ کوئی تو دھاگے باندھ رہا ہے مصیبت نہ آئے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے کسی کی نظر نہ لگے، کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے گلے میں تاکہ مصیبت نہ آئے، کوئی تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو جہاں پر علم نہیں پہنچا، گھروں کے کونے میں آپ دیکھیں گے جوتے ٹنگے ہوئے رہتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں گے جوتے ٹنگے ہوئے رہتے ہیں کونے کونے میں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان اور جن کی مصیبت نہ آئے، شیطان ہمارے گھر میں آ کے بسیرا نہ کرے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے گاڑیوں کے پیچھے جوتے لٹکے ہوتے ہیں، بہت ساری گاڑیوں میں آپ دیکھیں گے۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب اس لیے تاکہ نظر بد سے بچا جائے، یعنی حادثات سے بچا جائے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے شرکیہ راستے ہیں، لہٰذا یہ اس کا دو حکم ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، جوتے ٹانگنا، دھاگے پہننا، یا ایک جو اس کی مختلف شکلیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہی اگر ہمیں مصیبت سے بچا رہی ہیں تو وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے، اور اگر وہ اس کو ایک سبب مانتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے۔ اسی طرح سے مصیبت جب آ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی لوگوں کے یہاں مختلف طریقے ہیں، شریعت نے اس کا بھی پروٹوکول دیا ہے، بلکہ مصیبت آنے سے پہلے ہی پروٹوکول دیا ہے، تو پھر وہ شریعت آنے کے بعد ہمیں اس کو دور کیسے کرنا ہے، اس کا پروٹوکول نہیں دے گی۔ اس کے بھی طریقے ہیں، اس کے بھی علاج ہیں، اس کے بھی قرآنی علاج ہیں، دعائیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ایک مسلمان کی بڑی جماعت کیا کرتی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا غیر اہل حدیث ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کاہن ہیں، جادوگر ہیں، اور ان کے یہاں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آپ صرف اپنے سماج کو نہ لیں بلکہ ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان مسلمان ہیں، لمبی داڑھیاں ہیں، مسلمانوں کے نام پر حاجی ہیں، حج کر کے آئے ہیں، علاج کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ علاج ہو گیا، جو ان کا کرنا تھا کیا، جنوں کے نام پر آپ یاد رکھیں، جنوں کے نام پر جتنے بھی علاج کرنے والے ہیں یہ سب ڈھونگ کرتے ہیں، یہ سب تماشا ہی ہیں۔
ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں جنوں کے نام پر۔ بھئی علاج کرنا ہے تو قرآن اور حدیث کی آپ نہیں پڑھ سکتے؟ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن و حدیث تو قرآن و حدیث سے علاج کریں۔ جنوں کی مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جنوں کی مدد لینے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں کہیں نہ کہیں جھول کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جھول کر رہے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے، اس سے علاج کیجیے۔ جنوں سے علاج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں جھول ہے۔ تو میں بتا رہا تھا وہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ علاج کیا آپ کا، اس کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے، سامنے والا چونکہ جاہل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی صورت میں ٹھیک ہوں گے۔ وہ صورت یہ ہے کہ آپ گھر جائیں، ایک خاص قسم کی کوئی بھی جانور، مرغی ہو بکری ہو، وہ رنگ بتاتا ہے، کالے رنگ کی مرغی ہو، اس کو آپ ذبح کریں۔ ذبح کرتے وقت آپ اپنی زبان سے کچھ بھی نہ نکالیں۔ دیکھیے سیدھے نہیں کہہ رہا، وہ سیدھے نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، بسم اللہ مت کہو، کیونکہ آپ پکڑ لیں گے نا کہ یہ بسم اللہ کہنے منع کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کہ بسم اللہ نہیں، کچھ بھی مت کہو ذبح کرتے وقت، جتنا کھانا ہے کھاؤ، تھوڑا سا بچاؤ، اور اس کو فلاں جگہ پر، کوئی ندی ہو، کوئی جنگل ہو، کوئی درخت ہو، اس کے سامنے لے جا کے بچا ہوا گوشت رکھ دو۔ میرے بھائیوں یہ جو طریقہ ہے کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اس نے آپ کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کروایا، غیر اللہ کے لیے وہ نظر پیش کرنے کے لیے کہا، یہ شرک اکبر ہے۔ اب بتائیں ایسے لوگوں کے پاس آپ جائیں گے؟ ایسے لوگ مسلمانوں کے روپ میں، یہ داخلی دشمن زیادہ نقصان دہ ہیں بنسبت یہ کہ وہ کافر ہو، مشرک ہو اور وہ اس طرف بلا رہے ہوں، لیکن ایسے لوگوں سے زیادہ خطرہ ہے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اس طرح کے علاج کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے بتایا کہ مصیبت جب آتی ہے تو مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ایمان کھو کر وہیں سے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے چیزوں سے، اور میں کھل کر یہ کہوں کہ جو لوگ بھی جنات کے نام پر علاج کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ کاہن ہیں یا جادوگر ہیں، یا کم سے کم اتنا ہے کہ وہ آپ کو لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے۔ علاج اگر کرنا ہو قرآن حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ان سے علاج کیا جائے جو شرعی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں جو غیر اللہ کے نام پر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ کہ شرک اصغر، یہ سب جو بتایا میں نے تقریباً یہ شرک اکبر کی مثالیں ہیں جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شرک اصغر کی بعض شکلیں جو ہمارے زبانوں پر، گھروں پر، سماج میں، گھرانے میں پائے جاتے ہیں، اور شرک اصغر جو کہا جا رہا ہے نا، اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شرک اصغر کبھی کبھی یہ شرک اصغر شرک اکبر میں پلٹ جاتے ہیں۔ مثلا ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، چاہے وہ علم سیکھیں دکھاوے کے لیے کہ ہمیں عالم کہا جائے، چاہے آپ نماز پڑھیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں نمازی کہا جائے، چاہے آپ حج کرنے جائیں اتنے پیسے خرچ کر کے اور آئیں اور کہیں کہ میرے نام کے سامنے الحاج لکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب حج کر کے آئے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ میں نے سنا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ درخواست کر کے، بلکہ جبراً یہ کہا جاتا ہے کہ اشتہار میں اگر میرا نام دو تو الحاج لکھا جائے وہاں پر۔ الحاج کیا ہے؟ الحاج یعنی حاجی صاحب ہیں وہ۔ میرے بھائیوں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یعنی آپ کا ساری محنت، سارا خرچہ آپ کا ختم۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں لکھواتے ہیں اس میں کہ نمازی بھائی فلاں، روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی لکھیں اس میں روزے دار فلاں۔ حج کے بارے میں کیوں آپ نے لکھایا؟ لہٰذا ایسے القاب سے، ایسے شہرت والی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور یہ ریاکاری میں سے ہے۔ اور ریاکاری میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسی لیے کہ یہ سب جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑے خطرناک ہیں۔
عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوف کا اظہار کیا تھا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر قال الریا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں پر مجھے غیر اللہ کی عبادت کرو گے اس کا زیادہ ڈر نہیں ہے، زیادہ ڈر ہے شرک اصغر کا، اور شرک اصغر میں جہاں غفلتی کیے تو شرک اکبر میں چلے جاؤ گے۔ لہذا شرک اصغر ہی میں متنبہ ہو جانا ہے، چوکنا ہو جانا ہے کہ کہیں ہم اور آگے نہ بڑھ جائیں۔ اس کو ہلکے میں لیں گے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو ہلکے میں لیں گے تو شرک اکبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ شرک اصغر کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ میرا نام فلاں لکھا جائے، فلاں لکھا جائے۔ خصوصاً عبادات کا جو معاملہ ہے ان کو آپ ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے چوراہے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آج ہم سے فجر کی نماز چھوٹ گئی، اصل میں رات 3 بجے ہی اٹھ گیا تھا، نماز پڑھا اس کے بعد سو گیا۔ بھائی کیا ضرورت تھی آپ کو بتانے کی؟ کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ گویا کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تہجد گزار ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، ایسے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ریاکاری یہ بسا اوقات کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، اور اگر ایک آدمی کے سارے اعمال اگر ریاکاری ہی پر ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کے لیے، یا کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو خدشہ ہے کہ وہ آدمی شرک اکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح سے تعویذ لٹکانا، اس کی بات آ گئی۔ اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے قسمیں کھانا، یہ بھی شرک اصغر کی قسم میں سے ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی مثلا کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم زمین کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ہم زمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، یا کسی کے سر میں ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں شرک اصغر کی قسم میں سے ہیں۔ اگر اس کے دل میں جس کی قسم کھا رہا ہے اس کے تعلق سے وہ تعظیم ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو پھر وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں میں متنبہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے بتایا شرک اصغر دروازہ ہے شرک اکبر میں داخل ہونے کے لیے، لہذا اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خوف کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سے زبان میں بہت ساری باتیں ہماری آتی ہیں اور ہم رات و دن کہتے ہیں، حالانکہ وہ شرک میں سے ہے، شرک اصغر میں سے ہے۔ مثلا اگر کوئی مثلا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا کسی کا گرا پڑا ہے، کوئی گیا عین وقت پر پہنچا، اس کو اٹھایا ہاسپٹل لے گیا، ٹھیک ہو گیا، کیا کہتا ہے بعد میں؟ اگر آپ نہیں آتے تو ہم مر جاتے۔ یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے۔ اگر یہ بھی کہے اللہ نے نہیں بچاتا اور آپ نہیں آتے، یہ بھی جملہ شرکیہ ہے۔ اللہ نہیں بچاتا اور آپ نہ آتے، یہ جملہ بھی شرکیہ جملہ ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کو اور یہ آنے والے کو دونوں کو برابر کا درجہ دیا۔ لہذا صحیح جملہ یہ ہے، اگر آپ ان کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی تعریف، اللہ نے ہم کو بچایا، پھر اللہ نے آپ کو ایک ذریعہ بنایا کہ آپ عین وقت پر پہنچے، آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس طرح کے جملے ان سے کہا جائے۔ یہ جملے کے شرک ہیں جو شرک اصغر ہیں، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ شرک اصغر گناہ کبیرہ سے بڑا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، مثلا چور آیا تھا رات میں لیکن کتے نے بھونکا، چور بھاگ گیا، کیا کہتا ہے صبح اٹھ کے؟ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو بھلا دیا کہ وہ آدمی جو چور آیا تھا کتے کو نہیں مار سکتا تھا، کتے کو مار دیتا پھر چوری کرتا آپ کے گھر میں نہیں۔ وہاں پر اللہ کے فضل کو یاد کرے پہلے کہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے بچایا، پھر اس کتے کو اللہ نے ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ یہ طریقہ ہے اس طرح کے جملے بولنے کا، سب سے پہلے اللہ کے فضل کی تعریف کی جائے، اللہ کے اس نعمت کو یاد کیا جائے۔ اسی طرح سے فلاں کے پاس نہیں جاتے، فلاں بابا کے پاس تو اولاد نہیں ہوتی، ہے نا، شرکیہ جملے ہیں سب۔ تو اس طرح کی چیزیں، خیر تو یہ جملہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ باقی اس طرح بھی کہا جاتا ہے، مثلا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی رسول، کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا؟ سبحان اللہ، اللہ کے برابر وہ آدمی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، لیکن آپ نے ان کو عقیدہ سکھایا۔ کیا کہا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ صرف اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ میری چاہت اور اللہ کی چاہت دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کی چاہت جیسی بھی کوئی چاہت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جملے بولتے وقت بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تاکہ کہیں ہم شرک اصغر میں نہ پڑ جائیں، جو کہ گناہ کبیرہ سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات یہ کہتے ہیں، جیسے کوئی گاڑی ہے، سفر کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئے، کیا بولتے ہیں؟ ڈرائیور بڑا ایکسپرٹ تھا، بچا لیا اس نے۔ ڈرائیور کا ایکسپرٹ، اس نے بچا لیا آپ کو۔ یا آپ جملے میں اگر عقیدہ نہیں ہے، آپ نے جملے سے بولا یا دل میں سوچا، تو آپ شرک اصغر کے مرتکب ہو گئے۔ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے فضل کو یاد کرنا تھا اور اللہ کی نعمت کو یاد کرنا تھا، ورنہ ڈرائیور بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر حادثہ ہونا رہتا، اللہ نہیں بچاتا، تو وہ ڈرائیور کچھ کام کا نہیں آتا۔ اس طرح کے جملے ہمارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جملے ہو یا اس کیٹیگری کی جتنے بھی چیزیں ہیں، جملے کے شرک سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر میں اگر ہم متنبہ اور چوکنا نہیں ہوئے تو پھر یہ دروازہ کھول دے گا ہمیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی تعظیم کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی تعظیم جہاں دل میں کم ہوئی تو آدمی مزید آگے بڑھتا ہے اور مزید آگے کے شرک کو انجام دیتا ہے۔ لہذا ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر چند نصوص نقل کیے ہیں، کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہاں اس آیت کے اندر شرک اکبر کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہیں بخشے گا جو شرک اکبر کا مرتکب ہوا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے اس آدمی کی جو آدمی شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا، توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ توبہ اگر زندہ ہے، شرک اکبر کر چکا ہے، زندہ ہے، اسے بتایا گیا، اسے پتہ چلا کہ ہاں شرک اکبر ہے، اس نے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو بغیر توبہ کے مرا تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مصنف حفظہ اللہ نے ذکر کیا، کہا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور یہ ظالم یعنی شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اس دنیا میں، شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم۔ اسی لیے سورہ لقمان کے اندر کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس دنیا کے اندر، لہذا وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بھی بات وہی ہے کہ شرک کر کے جو مر گیا، توبہ کی نصیب نہ ہوئی، تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ انعام میں مصنف حفظہ اللہ نے اس آیت کو بھی یہاں نوٹ کیا کہ 18 انبیاء کرام کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انبیاء کے اعمال امت کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور جو چیز آئیڈیل ہوتی ہے اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ عمدہ کوالٹی کی ہوتی ہے۔ یعنی انبیاء کے اعمال اتنا عمدہ ہونے کے باوجود اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے، شرک اکبر، تو ان کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تو ہمارا اور آپ کے عمل کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو چٹکی میں ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے ہر پل کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ الشرک اخفی من دبیب النمل، چونٹی کی آہٹ سے بھی باریک ہے، کب اس کا حملہ ہم پر ہو جائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچتے رہنے چاہیے۔ اور پھر کہا، اور یہ تو تمام انبیاء کے بارے میں کہا، ایک اور آیت میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تمہارے اوپر وحی کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی۔ کیا کہا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کر لیں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے،
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی حالت یہ ہو تو دنیا کا کوئی بھی انسان کتنوں ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنوں ہی بڑا یعنی دعوے دار کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کرے گا، اسی حالت میں موت ہوگی تو کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک جیسے بدترین گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ توحید کو سمجھ کر چلنے والا بنائے رکھے، شرک سے دور رکھے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے میزان حسنات میں سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔